بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان ایاب احمد۔ ہم ڈسکس کریں گے سوشل میڈیا کے اوپر، ڈیجیٹل میڈیا کے ٹرینڈز کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر اور فیس بک کے اوپر۔ آج جیسا کہ ہمارا پہلا پروگرام ہے تو آپ لوگوں کو ہم پتہ چلتا جائے گا کہ ہم لوگ کیسے آپ لوگوں کے گھر بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کی سوشل میڈیا کی ٹویٹس، آپ لوگوں کی فیس بک کی پوسٹ، آپ لوگوں کی انسٹاگرام کی پوسٹ، آپ لوگوں کی یوٹیوب کی ویڈیوز، ہم یہاں بیٹھے اس کا تذکرہ کریں گے۔ آپ لوگوں کے جو اس میں مسائل ہیں ان کو متعلقہ جگہوں پر پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جو آپ لوگوں نے ٹرینڈز بنائے ہیں، جو آپ لوگوں نے جن ٹرینڈز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، ہم ان ٹرینڈز کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آج کے ٹرینڈز کی بات کرتے ہیں۔ تو آج کے ٹاپ 5 ٹرینڈز ٹویٹر کے اوپر جو ہم لوگوں نے ٹاپ 5 ٹرینڈز دیکھے ہیں۔ نمبر 1 ٹرینڈنگ PSL فائنل، نمبر 2 ہیشٹیگ ٹیچر، نمبر 3 شب معراج، نمبر 4 دھوکے باز کی سرکار، نمبر 5 تھینک یو عمران خان۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں اپنے تیسرے ٹرینڈ سے، کیونکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمیں سب سے پہلے شب معراج سے سٹارٹ لینا چاہیے۔ شب معراج کے حوالے سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ ٹویٹر کے اوپر کافی لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور جس کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ ایک شعر ہے کہ کسی شاعر نے نعتیہ شعر کہا تھا، بلغ اللعب کمال ہی کشفت حجاب جمال ہی۔ ٹرینڈز میں ہم نے کچھ ٹرینڈز پک کیے ہیں، کچھ ٹرینڈز کی پوسٹ پک کی ہیں، جس میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جو ہے سب سے پہلے انہوں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے پوسٹ کی اور انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ دی میریکلز آف آل دی آنریبل پروفٹس آر اے ریفلیکشن آف دا ڈیوین ایٹریبیوٹس۔ Miraj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam is a pinnacle of the miracles of the Holy Prophet, peace be upon him. This great miracle has opened a new world of exploration of the universe. Miraj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam کو ٹویٹر کے اوپر، ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر لانا اور ایک کسی اسلامک ٹاپک کو ایز اے ٹویٹر ٹرینڈ بنانا، یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے اور لوگوں کے لیے ایک اچھی انفارمیشن ہے جس کو تمام دیکھنے والے، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہیں، ان کو اس سے اندازہ ہوگا کہ شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا، انہوں نے شب معراج کے اوپر کیا کیفیات تھی، کس طرح سے شب معراج پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کے ساتھ گفتگو ہوئی، کیسے وہ محو گفتگو ہوئے اور کیا میسیجز ملے امت مسلمہ کے لیے، فیوچر آف دا اسلام کے لیے اور ان چیزوں کے لیے۔ اسی طرح ایان جو ہیں انہوں نے ہیشٹیگ شب معراج مبارک ٹو ایوری ون، اللہ بلیس یو آل ود لاٹس آف ہیپینس سکسیس، اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے پکچر ڈالی ہوئی ہے۔ ایک میسج ہم نے پک کیا نسرین کا، بڑا خوبصورت انہوں نے لگایا ہوا ہے، ڈو پرے فار آل، فار یور فیملی اینڈ فرینڈس اینڈ فار یور کنٹری اینڈ فار آل دوز ہو آر ناٹ امنگسٹ اس۔ اللہ کس دن کس وقت کس کی سن لے، ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ۔ اور انہوں نے نیچے لکھا ہوا ہے شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہی سوال 700 مرتبہ دہرایا گیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مانگو کیا مانگتے ہو، ہر بار ایک ہی جواب آیا، میری امت کی مغفرت۔ بہت ہی خوبصورت میسج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ کافی جگہوں پہ یہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا، کئی جگہوں پہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک وہ کھڑے رہتے تھے اور وہ رو رو کر ایک ہی دعا مانگتے تھے، یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی، کہ میری امت کے لیے، اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ اور آج ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں، ہم لوگ آگے یہ بھی ڈسکس کریں گے اس چیز کو کہ ایون ڈیجیٹل میڈیا کو لے کر ہم بہت ساری پازیٹیوٹیز کر سکتے ہیں، بہت ساری نیگیٹیوٹیز میں جو ہم انوالو ہیں ان سے ہٹ کر ہم پازیٹیوٹیز کر سکتے ہیں اور ایک اچھی امت ہونے کا ثبوت ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگلا جو ہم نے پوسٹ دیکھا وہ فاطمہ کا ہے، اینڈ وین دا کریٹر میٹ دا ون فار ہوم ہی کریٹڈ دا ورلڈ، ہیشٹیگ شب معراج۔ اور انہوں نے بھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکچر پوسٹ کی۔ اسی طرح ہمارے کرکٹر ہیں وہاب ریاض، انہوں نے لکھا شب معراج از دا نائٹ آف میریکلز، پلیز ریسائٹ درود پاک اینڈ پرے ٹو اللہ ٹو بیسٹو اپان اس ہز مرسی۔ اور ساتھ انہوں نے شب معراج مبارک کی
پوسٹ لگائی. نیکسٹ ہم لوگ موو کرتے ہیں, بڑا ہی ہاٹ ٹاپک اور بڑا جو ہے وہ جوش و خروش رہا, جس میں بلکہ ہمارے سب سے پہلے تو ہمیں مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے سیکیورٹی ادارے, جس میں پاکستان کی افواج پاکستان, پاکستان پولیس, دیگر سیکیورٹی ادارے, پی ایس ایل فائنل ہیش ٹیگ, اس میں سب خراج تحسین کے مستحق ہیں ہمارے جتنے بھی پی سی بی کی ارینجمنٹس ہو گئی, ہماری سیکیورٹی اداروں کی ارینجمنٹس ہو گئی, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ارینجمنٹس ہو گئی. ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کس منظم طریقے سے پی ایس ایل کا انعقاد کیا گیا اور کس طرح سے ہر چیز الحمدللہ پیسفلی ہوئی, اور جو باتیں دشمن ملک یا دشمن عناصر جو باتیں پھیلا رہے تھے اور جو باتیں بنا رہے تھے, اللہ کے فضل و کرم سے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ الٹ ثابت ہوئی اور ہمارا پی ایس ایل خیر خیریت سے اس کا انعقاد ہوا, بڑے اچھے طریقے سے وہ ہو گیا. تو ہم پی ایس ایل کی جانب بڑھتے ہیں, اور پی ایس ایل میں ہمارے پاس کافی اچھی کافی انٹرسٹنگ ٹویٹس ہیں. سب سے پہلے احتشام الحق نے محمد رضوان کی پکچر پوسٹ کی. ہم نے دیکھا محمد رضوان کا کافی چل رہا ہے, اور محمد رضوان کی پکچر پوسٹ کر کے ہی از ریٹن وی لو یو. اور اسی طرح ایک اور بڑی انٹرسٹنگ پکچر نکالی گئی جس میں ابھینندن جو ہیں وہ چائے کا کپ پکڑ کر کھڑے ہیں, اور ابھینندن کے ساتھ چائے کا ایک اشتہار چل رہا ہے. تو چائے پینے والوں نے ضرور اس چیز کو انجوائے کیا ہوگا کہ دا ٹی واز فینٹاسٹک. اور 27 فیبروری بھی بالکل نزدیک تھا, اور اسی دن 27 فیبروری تھا, تو یاد تو آئی ہوگی کہ پاکستان نے کیسے جواب دیا بھارت کو. اور اس کے علاوہ باقی جنرل ٹویٹس جس میں یہ بتایا گیا کہ پروفیسر حفیظ became the third oldest cricketer to be named man of the match in a T20 tournament final for his heroic اگینسٹ ملتان سلطانز. تو پروفیسر حفیظ, جن کو پروفیسر کہتے ہیں, محمد حفیظ جو ہیں وہ تھرڈ اولڈسٹ کرکٹر بن گئے جن کو T20 میں مین آف دا میچ جو ہے وہ ملا ہے, اور انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے. اسی طرح کرکٹ ونر @ کرکٹ ونر ایک اکاؤنٹ ہے, انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ فخر زمان ends up as the highest run scorer in the Pakistan Super League 2022, جو کہ فخر زمان کا نیچے انہوں نے ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں کہ فخر زمان نے ان کی ایوریج 45.23 رہی, اور ان کے رنز جو تھے 588 رنز انہوں نے سکور کیے. سو اس طرح سے وہ ہائیسٹ رن سکورر بنے فخر زمان. ہمارا تیسرا ٹرینڈ مطلب دوسرا ٹرینڈ بیسکلی #ٹیچر بہت اچھا ٹرینڈ ہے, اور اس طرح کے ٹرینڈز ہماری سوسائٹی میں جو مسائل چل رہے ہیں آج کل کے ان کو اجاگر کرتے ہیں. اور یہ ٹرینڈ یقیناً اس ٹرینڈ سے جو لوگ اس ٹرینڈ کو دیکھیں گے, جو لوگ اس ٹرینڈ پہ اسٹڈی کریں گے, ٹرینڈ بیسکلی اٹس ناٹ کہ آپ ٹرینڈ بنا کر ٹرینڈ کی پوسٹ کر یو جسٹ وینش اوے آپ چلے جائیں. ٹرینڈ کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے, ٹرینڈ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ٹرینڈ بنا کیوں, اور ریزن کیا بنی اس ٹرینڈ کو کرنے کی. اس ٹرینڈ کے بارے میں ہم اپنے گیسٹ جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کریں گے ان سے بھی لازمی ہم ڈسکس کریں گے. ٹرینڈ ہے #ٹیچر, اور اس میں بیسکلی ایک پکچر کو پہلے ایکسپلین کرتے ہیں کہ a lack of female teachers in rural Pakistan discourages many parents from sending their daughters to school, especially at the secondary level. بیسکلی ٹیچ ہر کا مطلب ہے کہ اس کو پڑھاؤ. ایک خاتون, ایک فیمیل کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو پڑھائیے. اور ہمارے لٹریسی ریٹ میں دیکھا جائے تو میلز کی پڑھنے کی, پڑھائی کرنے کی, لٹریچر حاصل کرنے کی, اسٹڈی کرنے کی تعداد پرسنٹیج زیادہ ہے عورتوں کی بنسبت. اور اس میں ہم لوگوں کو اس چیز کو ساتھ لے کر چلتے رہنا چاہیے. اس ٹرینڈ کو آگے, اس میسج کو آگے, اس اویئرنیس کو ایز این اویئرنیس اس کو پھیلانا چاہیے. دیکھیں جس طرح سے حریم نے لکھا ہوا ہے کہ گرلز ایجوکیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ فیز of a nation. If a nation wants to grow and be a developed country, girls' education is as important as boys' education. This is the right line کہ girls
کی ایجوکیشن, فیمیلز کی ایجوکیشن اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ ایک میل کی, ایک لڑکے کی ایجوکیشن ہے, کیونکہ معاشرہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ ایکویلٹی کے ساتھ سٹڈیز نہیں ہوں گی, ایکویلٹی کے ساتھ لٹریسی ریٹ ہمارا ایکول نہیں ہو جائے گا میلز اور فیمیلز کی. اس میں ہمارے پاس بہت ساری ایگزامپلز ہیں ان بیکورڈ علاقوں میں کہ جن میں پہلے فیمیلز کی پڑھائی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا, اور اس چیز کو اب دیکھا جائے تو کافی امپرومنٹ آئی ہے. اف یو لک ایٹ سوات, وزیرستان, آپ فاٹا, ان جگہوں پہ دیکھیں تو اب آہستہ آہستہ فیمیلز کی پڑھائی کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے. لیکن اس چیز کو ویورز سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اس چیز کو آگے لے کر چلیں, اس ٹرینڈ کو آگے لے کر چلیں. اس ٹرینڈ کے اوپر ضروری نہیں آپ کہ یہی ٹرینڈ لے کر چلیں, لیکن آپ اس کا میسج اور آگے لوگوں تک پہنچائیں, ڈفرینٹ طریقوں سے پہنچائیں. اور جو فیمیلز ایسے جو فیمیلز جو ہیں وہ جن لوگوں نے اس چیز میں ایفرٹ کر کے یہ چیز حاصل کی اور وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں, وہ ہمارے تک ریچ آؤٹ کریں. ہم ان کی بات کو آگے پہنچائیں گے, ان کی موٹیویشنل سٹوریز کو آگے پہنچائیں گے کہ وہ کیسے انہوں نے کیسے ایفرٹس کی اور کیسے وہ اس جگہ تک پہنچی. اس میں آگے ٹویٹ آتی ہے عدنان عالم کی, higher number of dropouts among girls in secondary is due to the lack of female teachers. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جب تک بیکورڈ علاقوں میں, جب تک ان علاقوں میں جہاں پہ فیمیلز کا تعلیمی رجحان نہیں ہے, وہاں پہ فیمیلز ٹیچرز یا فیمیلز یا استاد کی جو ہے, استاد کا بڑا رول ہوتا ہے معاشرے کو ڈیولپ کرنے میں. تو فیمیلز ٹیچرز جب تک نہیں آئیں گی اور نہیں اسکولز میں پڑھائیں گی, یونیورسٹیز میں پڑھائیں گی, کالجز میں پڑھائیں گی, تو وہ کیسے مزید فیمیلز کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں؟ اگر فیمیلز ٹیچرز ہی نہیں ہوں گی وہاں پہ تو وہ کیسے باقی بچیاں موٹیویٹ ہوں گی کہ ہم لوگوں نے بھی بڑے ہو کر, باقی فیلڈز ہیں لیکن ہم لوگوں نے بڑے ہو کر ان کو اگزامپل دے کے کہ ہم ایز ایک ٹیچر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, آرمی میں جانا ہے, ایئر فورس میں جانا ہے, ہم نے سروسز میں جانا ہے, سی ایس ایس کرنا ہے, جو کچھ بھی ہے. اس میں بہت اچھا میسج ہے کہ فیمیل ٹیچرز جو ہیں ان کو آگے ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے کہ فیمیل ٹیچرز زیادہ سے زیادہ اسکول میں پڑھائیں. حمداللہ نے لکھا ہے, دس از وائی گرلز ایکسیس ٹو کوالٹی ایجوکیشن ایٹ آل ایجوکیشن لیولز از انٹیگرل ٹو دا پراسپیرٹی آف پاکستان. اور نیچے اس میں ایک ویڈیو ہے جس میں لڑکیوں کی تعلیم کیوں ضروری ہے, جاننے کے لیے ویڈیو دیکھیں. اور یہ @HSOHU اکاؤنٹ ہے, آپ اس میں جا کر ویڈیو ضرور دیکھیں, انفارمیٹیو ویڈیو ہوگی. اور یہ جو اس طرح کی ویڈیوز ہیں, جس طرح سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اویئرنیس پھیلائی جائے, تو وہ انہی ویڈیوز کے تھرو بھی اویئرنیس پھیلائی جا سکتی ہے. اور وہ ویڈیوز آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں, ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, ہم لوگ تاکہ اس چیز کو اپنے پروگرام میں بھی پروموٹ کریں. ہمارا اگلا ہیش ٹیگ ہے دھوکے باز کی سرکار. جیسے جیسے پازیٹیو ٹرینڈز چلتے ہیں, پازیٹیو نیوز آتی ہیں, ویسے ہی نیگیٹو نیوز بھی آتی رہتی ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ نیگیٹو ٹرینڈز بھی چلتے رہتے ہیں. تو ہم لوگ اب آتے ہیں ایک نیگیٹو ٹرینڈ کی طرف, وہ ہے ہیش ٹیگ دھوکے باز کی سرکار. انم عامر نے لکھا ہوا ہے کہ ہی ہیز انکریزڈ پیٹرول بائی ₹12 اینڈ ریڈیوسڈ اٹ بائی ₹10 اینڈ از گوئنگ گڈ ٹو دا پیپل. تو جیسا کہ دیکھیں, خیر ٹرینڈز پہلے ہم لوگ کمپلیٹ کرتے ہیں, پھر اس پہ بات کرتے ہیں ذرا ڈیٹیل سے. محمد سعد قریشی نے لکھا ہوا ہے کہ انکریزنگ دا پرائسز آف essential commodities every day is making the life of the nation indigestible. اور پاکستان کے انفلیشن ریٹ کا انہوں نے کمپیریزن کیا ہوا ہے پیپلز پارٹی, PMLN اور PTI کے دور کا. پھر اسی طرح آگے ایک اور ہے جس میں لکھا ہوا ہے وزیر اعظم آج بہت بڑا اعلان کریں گے, شاہ محمود قریشی, اور اوپر لکھا ہوا ہے وانٹ گو. اور عامر قیوم بھٹی ہیں گجرات سے, انہوں نے لکھا ہوا ہے اسٹوڈنٹس ان یوکرین آر ان پور کنڈیشنز. جو نیچے ٹرینڈ انہوں نے خیر دیا ہوا ہے ہیش ٹیگ دھوکے باز کی سرکار. تو اس میں جو پیٹرول پرائسز کی جہاں تک بات ہے, دیکھیں ایک چیز ہم اپنے پروگرام میں بتائیں گے کہ ہمیں ہر طرف جہاں دیکھتے ہیں ہمیں نیگیٹیوٹیز ملتی ہیں, ہمیں نیگیٹیو لوگ ملتے ہیں, ہمیں نیگیٹیو باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے ہر طرح سے پازیٹیو چیزیں, پازیٹیو اقدامات کو ہائی لائٹ کریں. تو نیگیٹیوٹیز تو چلیں گی ساتھ ساتھ, لیکن ہمیں ان سے بچنا ہے. اور اگر ایک اچھا اقدام اٹھایا گیا ہے جس میں
کہ پیٹرول کی پرائسز کو کم کر دیا گیا ہے, ڈیزل کی پرائسز کو کم کر دیا گیا ہے, بجلی کی قیمتوں کو کم کر دیا گیا ہے. ہمیں اس کو سراہنا چاہیے, اور ہر وقت ہر جگہ نیگیٹیوٹی کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ نیگیٹیوٹی ہوگی, جہاں پہ بنتی ہوگی, جہاں پہ کچھ نیگیٹو نیوز ہوگی اور وہ ہائی لائٹ کرنی ہوگی, ہم ضرور کریں گے. نیکسٹ ہیش ٹیگ ہمارے پاس جو آج کا لاسٹ ہیش ٹیگ ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں, اور لاسٹ ہیش ٹیگ ہمارے پاس ہے تھینک یو عمران خان. ہیش ٹیگ تھینک یو عمران خان. دس از این انٹرسٹنگ ہیش ٹیگ, اور اس پہ سب سے پہلی ٹویٹ ہمارے پاس ہے میڈم زرتاج گل وزیر کی, جو کہ ہماری منسٹر فار اسٹیٹ بھی ہیں. انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ clearly impactful major initiatives as announced by the Prime Minister to provide further relief to the masses. These reflect to the government's orientation towards creating a better economic environment for the common man. اور انہوں نے ساتھ احساس پروگرام کی, اور پیٹرول کی قیمتوں کی کمی کی, بجلی کی قیمتوں کی کمی کی, انہوں نے پکچرز ڈالی ہوئی ہیں. اظہر ماشوانی ہیں, انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کا قوم سے خطاب کی کچھ پوائنٹس ڈالے ہوئے ہیں, جن میں انہوں نے اناؤنسمنٹس کا کیا کہ اناؤنسمنٹس بائی دا پرائم منسٹر آف پاکستان. انہوں نے ساتھ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 10 روپے کمی, بجلی کی قیمت میں فی یونٹ 5 روپے کمی. احساس پروگرام کے تحت اب 14,000 ملیں گے. 26 لاکھ طالب علموں کے لیے 38 ارب روپے کی اسکالرشپس. آئی ٹی سیکٹر کمپنیوں کے لیے ٹیکسوں میں 100 کمی. 1.5 لاکھ بے روزگار گریجویٹس کے لیے 30,000 روپے کی انٹرنشپ پروگرام. مارچ کے آخر تک پنجاب کی تمام 11 کروڑ سے زائد آبادی کے لیے صحت کارڈ. اگلے 2 سال میں کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت نوجوانوں کے لیے 407 ارب روپے کے سستے قرضے. انہوں نے پرائم منسٹر کے انیشیٹو کو ہیش ٹیگ کر کے اوپر پھر ہیش ٹیگ تھینک یو عمران خان. پھر اسی طرح کچھ پوسٹس ہمیں ملی ہیں ڈائریکٹ فرام دا پرائم منسٹر آفس کے, جو پوسٹ اپلوڈ ہوتی ہیں. نوجوانوں کو ہنر کی تعلیم کے ذریعے بااختیار بنانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کا بڑا اعلان. 1.5 لاکھ نوجوانوں کو ماہانہ 30,000 روپے کی انٹرنشپس مہیا کی جائیں گی. یہ وہی پوائنٹس جو کہ تھینک یو عمران خان کے ہیش ٹیگ میں چل رہے ہیں, وہ پوائنٹس جو ہیں وہ ہائی لائٹ کیے گئے. لاسٹ میں کامران واحد جو ہیں انہوں نے لکھا ہے giving so much relief to the people in these difficult times is a great decision of the government for its people. ہیش ٹیگ تھینک یو عمران خان. یہ جو ٹرینڈ لاسٹ ٹرینڈ تھینک یو عمران خان کا ڈسکس کیا گیا, یہ ایک پازیٹیو ٹرینڈ تھا, ایک پازیٹیو نیوز تھی, جو کہ جس طرح سے لوگوں نے بھی کہا کہ آفٹر اے لانگ ٹائم پاکستانیز کو ایک سائے آف ریلیف ملی, ایک سکون کا سانس لینے کا موقع ملا کہ ان کو اتنی اچھی نیوز جو ہیں وہ سننے کو ملی, جن میں پیٹرول کی قیمتوں کی کمی, بجلی کی قیمتوں کی کمی اور دیگر چیزیں تھیں. اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ پازیٹیو چیز ہو, پازیٹیو امیج ہو, تو اس کو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ابھی ہم جائیں گے ایک بریک کی جانب. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے کچھ گیسٹ بھی موجود ہوں گے, جس پہ ہم آپ کو ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے کچھ مزید انفارمیشن دیں گے کہ ہمارے پروگرام میں آپ آگے کیا دیکھنے والے ہیں, ہمارا پروگرام کا مقصد کیا ہے. یہ تمام چیزیں ہم اپنے گیسٹ کے ساتھ بھی ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ آپ کو بتا رہے تھے ہیش ٹیگس کے بارے میں کہ ہیش ٹیگس کیا تھے آج کے. اب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہماری گیسٹ مس بختاور محمود, جو کہ ہیڈ آف اسٹریٹجک کمیونیکیشنز ہیں پرو پاکستانی کی, ڈیجیٹل جرنلسٹ اور اینکر ہیں پرو پاکستانی کی, وائٹ نیوز کی, ٹرینر اور کنسلٹنٹ ہیں فار ڈیجیٹل میڈیا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ. تھینک یو سو مچ بختاور فار جوائننگ اس ان آور فرسٹ پروگرام. Thank you yeah for having me. Thank you. ہم بیسکلی تو ویورز کو پہلے پروگرام میں ہم یہ بتائیں گے کہ ڈیجیٹل میڈیا ہے کیا, اس کو یوز کیسے کرنا ہے, اس کی بیسکس بتانی ہم نے. تو آپ سے پہلا ہمارا کوشچن یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ ڈیجیٹل میڈیا میں یہ جو پلیٹ فارمز ہیں, ٹویٹر, فیس بک, انسٹاگرام, یوٹیوب, ٹک ٹاک, اسنیپ چیٹ, یہ پلیٹ فارمز ہیں کیا, اور ان پلیٹ فارمز کو یوز کیسے کیا جا رہا ہے؟ Okay.
سو پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ڈیجیٹل لینڈسکیپ کیا ہے. سو وی آر آلریڈی لیونگ ان دیٹ ڈیجیٹل لینڈسکیپ. ہم سب کے پاس موبائل فونز ہیں, ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ہم واٹس ایپ کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں ای میلس مل رہی ہوتی ہیں, ہم اپنے آپ مطلب جتنی بھی کانورسیشن ہوتی ہے دیٹ از یوزنگ اے موبائل فون. سو وی آر آلریڈی لیونگ ان دیٹ لینڈسکیپ. اب اس لینڈسکیپ کے بہت سارے ہمارے پاس پلیٹ فارم کے آپشنس ہیں کہ ہم کس پلیٹ فارم کو یوز کر کے اپنی آواز جو ہے یا اپنی جو بھی تھاٹ پروسیس ہے یا اپنا جو بھی انفارمیشن ہے وہ دوسرے تک کیسے پہنچ جائیں. سو ان کو جب ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں تو کچھ ہمارے پاس پلیٹ فارمس ایگزسٹ کرتے ہیں جس کے اوپر ہم اپنا کانٹینٹ ڈالتے ہیں تاکہ وہ ایک نہیں لیکن میسو جو ہے ایک آڈینس کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں. سو اس کی بھی فردر جو ہے وہ ڈویژن ہو جاتی ہے کہ کچھ جو ہے ہمارے پاس پلیٹ فارمس جو ایگزسٹ کرتے ہیں وہ لانگ پلیٹ فارمس یا لانگ کانٹینٹ پلیٹ فارمس ان کو کہا جاتا ہے. دیٹ انکلوڈس فیس بک ہو گیا, یوٹیوب ہو گیا, لنکڈ ان ہو گیا, انسٹاگرام کا IGTV از آلسو کنسیڈرڈ ایز لانگ فارم پلیٹ فارم. لیکن ساتھ ساتھ ان کے ہمارے جو بہت ہی آج کل ٹرینڈ پہ چل رہے ہیں ٹک ٹاک, لائکی, اسنیپ چیٹ, اسنیک ویڈیو, اس طرح کے پلیٹ فارمس ہیں جس کے اوپر چھوٹے چھوٹے کانٹینٹ, چھوٹے چھوٹے ساؤنڈ بائٹس, ویڈیو کانٹینٹ پروڈکشن جو ہے وہ بہت زیادہ چلتی جا رہی ہے. اور یہ سب چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کس آڈینس, کس سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر آپ یوٹیوب, فیس بک یا لنکڈ ان کی بات کرتے ہیں تو وہ کچھ ایسا سیگمنٹ ہے جہاں پہ 7 سے 10 منٹ کا کانٹینٹ دیکھا جاتا ہے, پسند کیا جاتا ہے کہ اس طرح کی چیز ہونی چاہیے. تو اگر آپ نے یوٹیوب, فیس بک یا لنکڈ ان کے لیے کانٹینٹ بنانا ہے تو وہ بڑا ہی لینتھی بھی ہوگا, لینتھی 7-8 منٹ لینتھی ان ٹرمز آف ڈیجیٹل بات کی جا رہی ہے کہ اتنا ہمارا اٹینشن اسپین نہیں ہوتا. لیکن ان پلیٹ فارمس کے اوپر جو بھی آئے گا وہ یہ سمجھ کے آئے گا کہ میرے پاس کم از کم 10-15 منٹ ہیں تاکہ میں سوشل میڈیا کے اوپر لگا لوں. تو آپ نے اس کو اس حساب سے ڈیزائن کرنا ہوتا ہے. اگر ہم شارٹ پلیٹ فارمس کی بات کریں, ٹک ٹاک, لائکی, اسنیک ویڈیو, انسٹاگرام کی اسٹوریز اور باقی واٹس ایپ کی اسٹوریز وغیرہ, تو اس میں 30 سیکنڈس ٹو 45 سیکنڈس کا ایک پلاٹ ہے جس میں آپ نے اپنا پورا ایک میسج کمیونیکیٹ کرنا ہے. اینڈ دیٹ از پرٹیکولرلی فار دی آڈینس بٹوین دی ایجز آف 15 to 25. یہ ایک آڈینس کا وہ ایک گیپ ہے, یہ سیگمنٹ ہے جہاں پہ شارٹ پلیٹ فارمس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. اور یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم سب کی اٹینشن جو ہے وہ بہت ایک لمیٹڈ ٹائم تک آ چکی ہے. پہلے یہ 13 سیکنڈس تک ہوتا تھا. ہم کہتے تھے کہ ایک عام بندے کی جو ایک میموری ہے وہ گولڈ فش سے بھی کم ہوتی جا رہی ہے, ہم اٹینشن ایک چیز کی طرف رکھ نہیں سکتے ہیں. تو وہ اب 13 سیکنڈ سے 8 سیکنڈس تک آ گیا. تو اگر 8 سیکنڈ کے اندر اس نے سوشل میڈیا کے اوپر کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر کچھ انٹرسٹنگ کانٹینٹ نہیں دیکھا تو وہ سوئچ کر جائے گا. سو یہ سارے پلیٹ فارمس کی اس طرح سے بائیفیکیشن ہے کہ آپ نے اپنی آڈینس کے سیگمنٹ کو پہلے دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح کی آڈینس ہے, تو آپ نے پلیٹ فارم چوز کرنا ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کس زبان میں, کس طریقے سے میں نے ان سے بات کرنی ہے. اور زیادہ تر اپریشیٹ یہی کیا جاتا ہے کہ ان سارے پلیٹ فارمس پہ آپ اپنے آپ بائلنگول رہیں, آپ اپنی اس زبان سے بات کریں جو کہ آڈینس تک پہنچ جائے. کیونکہ آپ یہ کانٹینٹ اپنے لیے نہیں بنا رہے, یہ کانٹینٹ آپ نے ان لوگوں کے لیے بنانا ہے جن کو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں. تو آپ نے انہی کی طرح انہی تک یہ میسج پہنچانا ہے, انہی کی زبان میں, تاکہ وہ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکیں. آپ کے پاس نالج بہت زیادہ ہوگی, جیسا میں بھی بڑی ڈیٹیل میں جانا چاہ رہی ہوں کہ کس طرح سے ڈیجیٹل میڈیا ہوتا ہے, لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ جو عام الفاظ میں یا عام زبان میں لوگ سمجھنا چاہ رہے ہیں ہم اس کو ان تک پہنچا دیں. بالکل آپ نے اچھی بات کی کہ بیسکلی تو پلیٹ فارمز کا یوز جو ہے لوگوں تک کیسے بات پہنچانی ہے, اصل تو ان کا مقصد یہی ہے ڈیجیٹل میڈیا کا. مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح کے دیکھیں ہم ٹویٹر کے اوپر آتے ہیں, آج کل گورنمنٹ کی سائٹ دیکھی جائے تو سب سے زیادہ ٹویٹر کے اوپر ساری چیزیں چل رہی ہیں. ہیش ٹیگز مانیٹر کیے جاتے ہیں پراپر طریقے سے کہ مسئلے مسائل بھی وہیں سے پتہ چلتے ہیں, ہر چیز وہیں سے پتہ چلتی ہے. ہیش ٹیگز ہیں کیا بیسکلی؟ جو ٹویٹر کے اوپر ایک ہیش ٹیگ بنتا ہے, واٹ از دیٹ ہیش ٹیگ, یہ ہیش ٹیگ کیوں بنایا جاتا ہے اور یہ ہیش ٹیگ کیسے بنتا ہے؟ اچھا, میں شروع میں تھوڑا سا بتا دوں اباؤٹ ٹویٹر. ٹویٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ میں کہوں کہ ایک ٹویٹ لکھنا جو ہے نا ایک آرٹ ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے بڑے لمیٹڈ کیریکٹرز کے اندر اپنا ٹیکسٹ جو ہے وہ لکھنا ہے. آپ نے جو اس میں ویڈیو ڈالنی ہے وہ 2 منٹ 20 سیکنڈ سے زیادہ کی بھی نہیں ہو سکتی, بڑی لمیٹڈ ان کی اپروچ ہوتی ہے. اور اس میں ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس کی جو آڈینس ہے, جو آل اوور دا ورلڈ گلوبل آڈینس جو ہے, دیٹ لائز بٹوین دی ایج آف 34 to 50. یہ وہ سیگمنٹ ہے اور یہ بڑے ایک میچور سیگمنٹ ہوتا ہے سوسائٹی کا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے پولیٹیشینز ہیں, جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو ادارے ہیں, وہ سارے ٹویٹر کے اوپر جانا پریفر کرتے ہیں, کیونکہ ٹویٹر کو مانیٹر کرنا اور ہیش ٹیگس وغیرہ جنریٹ کرنا, یہ سارا جو پروسیس ہے یہ کافی عرصے سے چلتا آ رہا ہے اور اس کو کنٹرول کرنا بھی بڑا آسان ہے. اب زیادہ تر جو ویریفائڈ اکاؤنٹس ہیں, بلو ٹکس وغیرہ, اس کا ایک بڑا پروسیس ہوتا ہے. تو اب ہم لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ جب تک کسی ادارہ یا کسی بندے کا بلو ٹک نہیں ہوگا تو ہم نے اس کی ٹویٹ کو اتنی اہمیت نہیں دینی, بیکاز یہ آفیشیل ایک بیان نہیں ہے. تو اس وجہ سے لوگ پریفر کریں, ہمارے گورنمنٹ کے سارے پولیٹیشینس پریفر کریں, ادارے پریفر کریں کہ وہ لوگ ٹویٹر کے اوپر آئیں اور اپنی ایک جو نیریٹو میسو جو ایک آڈینس تک پہنچانا ہے وہ ٹویٹر کے تھرو کریں. اب آپ نے پوچھا کہ ہیش ٹیگس کیسے جنریٹ ہوتے ہیں. سو زیادہ تر تو ہم اس کو
عام زبان میں کہیں تو یہ کیمپین ہی ہوتے ہیں. ہم کیمپین کی طرح اس کو انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک آئیڈیا ہے کہ ہم نے آج پاکستان میں نمبر 1 ٹرینڈ ہونا چاہیے جی, پرائم منسٹر عمران خان نے پیٹرول کی پرائسز کو کم کر دیا, ٹھیک ہے, اب یہ 10 روپے جو کم کیا ہے, سو دیر ول بی سرٹن سیگمنٹ آف دا سوسائٹی جو کہ اپریشیٹ کریں گے, کہیں گے جی پرائم منسٹر عمران خان از دا بیسٹ, بٹ کچھ ایک سیگمنٹ ہوگا جو کہ اسی طرح کے ہیش ٹیگس جنریٹ کریں گے تاکہ وہ بتائیں کہ اس سے ریلیونٹ جو بھی ٹویٹس ہوں وہ ایک دوسرے پرسپیکٹیو کو بھی جنریٹ کر رہے ہوں, یعنی کہ وہ کہیں گے ہو سکتا ہے جی انہوں نے 20 روپے بڑھا کے پھر 10 روپے کم کیے تو انہوں نے کمی نہیں کی, یہ انہوں نے ایک بس ایک جو ہے نا ایک لالی پاپ پکڑا دیا آڈینس کو. تو یہ 2 سیگمنٹس ہیں, لیکن وہ اپنی بات جو بھی کہنا چاہیں گے وہ ایک ہیش ٹیگ کوئی ایک بندہ جنریٹ کر دے گا, could be from either of these segments. اچھا, دوسرے سیگمنٹ کی جو آپ نے بات کی نا کہ دونوں پازیٹیو نیگیٹو سائڈز ہوتی ہیں ٹرینڈز میں بھی نا, مجھے یہ بتائیں کہ اب کچھ ایسے ٹرینڈز دیکھے جاتے ہیں جو کہ بہت ان ایتھیکل ہوتے ہیں, جو ہماری سوسائٹی میں ایک بڑی گندا امپریشن ڈالتے ہیں, ان ٹرینڈز کو کیسے اوائڈ کریں لوگ, ان میں مطلب لوگ کیسے کریں کہ وہ اس چیز میں پارٹیسپیٹ نہ کریں, اس کو دیکھیں ہی نہ, ہاؤ ٹو اوائڈ دیٹ؟ Avoiding anything negative on social media is not possible. لیکن ہوتا زیادہ تر یہ کہ ہمارے سوشل میڈیا بیہیویئر بھی ہمارے پلیٹ فارمز آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ایک طرح کا کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں یوٹیوب یا کسی فیس بک پلیٹ فارم کے اوپر تو آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب بات آ جاتی ہے کہ جی ایسے کوئی ٹرینڈس چل رہے ہیں, ہیش ٹیگس چل رہے ہیں, تو آنیسٹلی بہت شرمناک قسم کے ہیش ٹیگس چل رہے ہوتے ہیں, اینڈ موسٹ آف دیم آر جنریٹڈ فرام دیز پولیٹیکل پارٹیز, ایک دوسرے کی رائیولری میں آ کے اس پہ کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو جنگ ہے, یہ ڈیجیٹل وارفیئر ہے, یہ ہمارا آپس میں نہیں ہونا چاہیے. دس از دا 5th جنریشن وارفیئر, کیونکہ لڑائیاں جو ہیں, اب آپ نے رشیا کے ہیش ٹیگز یا رشیا کی جنریٹڈ جتنی بھی ویب سائٹس ہیں وہاں سے ہوئے آپ نے ان کو بلاک کر دیا, آپ نے رشیا کا نیریٹو جو ہے وہ پوری دنیا تک بلاک کر دیا. دس از ہاؤ دا وار ول بی ناؤ. سو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرنے کے بجائے آپ پاکستان کا ایک اوور آل گلوبل پرسپیکٹیو امپروو کر سکتے ہیں تو کریں. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل یہاں پہ کوٹ کر دوں کہ لاسٹ ایئر جب پاکستان میں شیعہ سنی رائٹس جو ہے وہ کافی زیادہ فرقہ واریت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی, تو یہ سوشل میڈیا رپورٹ کے اکارڈنگ 85% آف دا ٹویٹس وچ ور اینٹی شیعہ جتنے اس میں سینٹیمنٹس تھے they were generated from India. This is a fact that is available. اور لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اس طرح سے آپ کسی کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں جی ایاب نے یہ بات کہی اور نیچے ایک پورا ٹرینڈ چل جائے, لیکن کسی نے اگر یہ نہیں دیکھا کہ ایاب کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر یہ چیز ہے تو پھر ہی ہمیں اس کو ماننا چاہیے. سو اس میں سوشل میڈیا ایتھکس جو ہیں یہ ہر انسان کا اپنا ایک ظرف ہوگا کہ اس نے کس حساب سے اس کو پرسیو کرنا ہے. اس کے پاس ایک فیک نیوز آ رہی ہے, اس کے پاس ایک ریومر آ رہا ہے, تو یہ ایک انسان کی اپنی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ وہ اس کو آگے بھیجے نا, جب تک وہ خود ایکسیس نہ اس کو مطلب ایکسیس نہ کر لے. اور زیادہ تر جیسے اب ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ آج کل حقیقت ٹی وی کے بڑے فین ہیں, وہاں سے بہت ساری انفارمیشن مجھے تو ہر روز پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جی آج تو حکومت گر گئی کیونکہ حقیقت ٹی وی نے کلیم کر دیا, مائی فادر سیڈ اٹ ٹو می کہ ایسا ہے. سو تھوڑا سا ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ کہ ہر پلیٹ فارم کی بات کو بھی نہیں کرنا. اب تو اتنا آسان ہے کہ میں بھی یہاں پہ بیٹھ کے موبائل سے اپنی ویڈیوز بناؤں گی اور میں کہوں گی جی ابھی میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, وی آر کلیمنگ اے وار آن انڈیا. سو یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے, اور کلک بیٹ کے لیے لوگ ایسے کرتے ہیں. سو اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو یور اون ایتھکس کہ آپ خود جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں سوسائٹی کے لیے کیا بہتر ہے. اوکے, اچھا, جس طرح سے آپ نے بیچ میں بات کی نا کہ فار ایگزامپل ایک ہیش ٹیگ اور نہیں پتا کہ یہ شاید آپ کی رائیول کنٹری یہ چلا رہی ہو, انڈیا چلا رہا ہو, مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہیش ٹیگ کو کیسے اسٹڈی کر سکتا ہے بندہ کہ یہ ہیش ٹیگ مطلب نیریٹو بلڈنگ بیسکلی جو ہے, یہ نیریٹو بلڈنگ میں اکثر لوگ ہمارے جو لوگ جن کو نالج نہیں ہے اور وہ بس ایسے ہی سوشل میڈیا یوز کریں وداؤٹ اینی نالج, وہ اس نیریٹو بلڈنگ کا پارٹ بن جاتے ہیں رائیول کنٹری کی. ان کو کیا میسج دیں گے کہ وہ کیسے اس چیز سے بچیں اور کیسے ان کو پتہ چلے کہ یار یہ ہماری کنٹری کے لیے بہتر نہیں ہے, یہ کہیں اور سے آپریٹ ہو رہا ہے. اگین اٹ کمز ڈاؤن ٹو یور اون ایتھکس اینڈ یور اون انڈرسٹینڈنگ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی بات ایسی کہاں سے جنریٹ ہو سکتی ہے. ابھی ریسنٹلی 23 فیبروری واز ویمن ریزسٹنس ڈے کشمیر کے لیے اسپیسیفکلی. آئی ڈنٹ ٹیل یو انیشلی بٹ آئی ایم اے ممبر آف دا ٹیکنالوجی ایڈوائزری بورڈ فار دا اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی. تو میں ڈیجیٹل پرسپیکٹیوس کو دیکھتی ہوں اور
بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ جب بھی آپ ہیش ٹیگ کشمیر یوز کریں گے آپ کا نیریٹو دنیا تک پہنچ ہی نہیں سکتا کیونکہ کشمیر کے اوپر ٹو بی ویری آنیسٹ یہ ایک لابنگ کے تحت آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ بلاک کر دیا جاتا ہے. آپ کا کانٹینٹ جو ہے اس کو شیڈو ریچ دی جاتی ہے کہ یہ کہیں تک پہنچ نہ جائے, اور اس میں بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ٹویٹر کے ہیڈس جو ہیں ساؤتھ ایشیا ریجن کے پیسیفک ہیڈس جو ہیں یہ سارے جو بھی آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ہیڈس جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس جگہ کی پالیسی جو ہے وہ کیا ہوگی. تو ہمیں خود اتنا ایک میچور ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ جس طرح 23 کو واز دا کنن پشپورا انسیڈنٹ جہاں پہ 1991 کے 23 فیبروری کو انڈین آرمی نے 2 گاؤں کنان اور پشپورا کے اندر 100 سے زیادہ women were raped in a single night by these Indian army. But the problem was کہ اس دن ہمارے پاکستان میں ٹرینڈ کیا چل رہا تھا, PTI against PML Noon and PML Noon against all of them. So and most supposedly the trend was Balochistan is not a part of Pakistan. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ نیریٹو کون دے رہا ہوگا. اگر ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں اور کوئی بلوچستان کے بارے میں بات کر رہا ہے تو یہ obviously یہ نیریٹو جو ہے یہ 3rd generation جو ہماری 5th generation warfare ہے اس کا ایک نتیجہ نکلتی آ رہی ہے. تو اگر تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے چھوٹے سرکل سے اپنی چھوٹی ایک سوچ سے نکل کے باہر دنیا میں دیکھیں کہ دنیا کہاں پہنچ چکی ہے. ہم تو ابھی تک پریفر نہیں کرتے کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر ہم اتنی عزت نہیں دیتے یوٹیوبرز یا بلاگرس کو کہ جی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ ٹھیک کر رہا ہوگا. اوبیسلی بہت اس کے پروز اینڈ کونس بھی آ جاتے ہیں, لیکن جب تک آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے کہ ڈیجیٹل از دا فیوچر اینڈ ڈیجیٹل از ہیئر ٹو اسٹے, تو ول اینالائز آل دیز تھنگس سائڈ بائی سائڈ. بہت اچھی بات کی ویورز انہوں نے کہ جس طرح سے کیسے پتہ لگے گا کہ آپ کا نیریٹو کہاں سے آ رہا ہے. تو اس کا یہی ہے کہ ہم آپس کی لڑائی میں ہم آپس میں لڑتے ہوئے آپس میں ٹرینڈز میں فائٹ کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری کنٹری کے اگینسٹ بھی کچھ چل رہا ہے اور ہم اس چیز کو بھی ساتھ ساتھ پروموٹ کیے جا رہے ہیں. تو ہم لوگوں کو یہ چیز کی بڑی احتیاط کرنی چاہیے اور انہوں نے بتایا بھی کہ کیسے احتیاط کرنی چاہیے. نیکسٹ مجھے یہ بتائیں کہ ٹویٹر سے ہم شفٹ کرتے ہیں تھوڑا یوٹیوب کے اوپر. یوٹیوب کیا ہے اور لوگ اس پہ جو ہمارے جس طرح سے بلاگرز ہیں یوٹیوبرز ہیں دے آر ارننگ اے لاٹ فرام یوٹیوب, بہت ارن کر رہے ہیں, پیسے کما رہے ہیں. یہ پیسے کیسے کما رہے ہیں اور ہر بندے کا دل کرتا ہے, ویورز کا بھی دل کر رہا ہوگا کہ وہ پیسے کمائیں اور گھر بیٹھ کے کانٹینٹ بنائیں اور بنا کے پیسے کمائیں نا. تو یہ کیا یہ آسان ہے کہ یہ ایک موبائل کے تھرو یہ کام کر سکتے ہیں یا اس کے لیے بھی ان کو پورا اسٹوڈیو چاہیے یا پروڈکشن ہاؤس چاہیے؟ تو یہ ذرا بتائیں کہ یوٹیوب سے پیسے کیسے کمائیں, جو یوٹیوب ہے کیا اس کو یوز کیسے کرنا ہے؟ ٹھیک ہے. سو یوٹیوب از جیسا میں نے شروع میں کہا اٹس اے لانگ فارم آف دا کانٹینٹ کریشن. سو جو لوگ پریفر کرتے ہیں کہ وہ 7 سے 10 منٹ کی ایک اچھی ویڈیو بنا سکتے ہیں, کیونکہ یوٹیوب نو ڈاؤٹ از ون آف دا بگیسٹ پلیٹ فارم آفٹر فیس بک جس کے اوپر اس طرح کا کانٹینٹ بنایا جاتا ہے. یوٹیوب سے پیسے کمانا آسان تھا, اب نہیں ہے, کیونکہ اب اگر میں صرف پاکستان کی بات کروں تو پاکستان میں اتنے شاید یوٹیوبرز یا بلاگرز نہیں ہوں گے, لیکن ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں ہر فیملی میں ماں کا اپنا ایک کوکنگ چینل ہے, بیٹی کا اپنا ایک فیشن یا میک اپ کا چینل ہے, بیٹے کا اپنا ایک جو ٹوائز کا چینل ہوگا, کیونکہ ہر کوئی اس کے اوپر آ چکا ہے. اینڈ ناؤ دا ٹرینڈ از ڈکلائننگ کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہو چکا ہے اور اب لانگ پلیٹ فارم سے لوگ شفٹ کر رہے ہیں شارٹ کانٹینٹ کریشن کی طرف. تو کمپٹیشن جو ہے وہ اپنی سیچوریشن لیول پہ چلا گیا ہوا ہے. پیسے ابھی بھی کمائے جا سکتے ہیں, پیسے لوگ کما رہے ہیں. I do have 2 to 3 success stories جو پچھلے سال کچھ میرے اسٹوڈنٹس تھے. they started off by creating their very basic platform. ان کے پاس کوئی equipment نہیں ہے, کوئی gadget نہیں ہے. this mobile phone is the only gadget that they use. and BBC ہو گیا, CNN ہو گیا, یہ سارے اپنے جرنلسٹ کو اب کہہ رہے ہیں کہ آپ موبائل جرنلزم کے اوپر آ جائیں, کہ آپ اپنے موبائل سے اس کو شوٹ کریں, موبائل پہ ایڈٹ کریں, موبائل سے ہی فارورڈ جو ہے اس کو کر دیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم لانگ پروسیس میں چلے جاتے ہیں کہ ہم اپنے پہلے کیمرا سے اس کو شوٹ کریں, پھر اس کی ایڈیٹنگ کریں, اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. اور ہوتا کیا ہے اس دوران کہ آپ کی نیوز کی جو ورتھ ہے, یہ نیوز کی جو ویلیو وہ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ٹائم گزر جاتا ہوتا ہے. تو اس لیے سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں بھی ایک دم سے وائرل ہو جاتی ہیں. سوشل میڈیا مطلب یوٹیوب کے اوپر پہلے چیز چلی جاتی ہے انسٹیڈ کہ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اس کو دیکھا جائے. سو آپ کا ایک ٹائم بچ جاتا ہے, آبویسلی پیسے بچ جاتے ہوتے ہیں, لیکن یوٹیوب کی ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کا کانٹینٹ اچھا ہوگا تو لوگ دیکھیں گے, اور لوگ دیکھیں گے پھر آپ پیسے کما سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ نے بس موبائل سامنے رکھ دیا اور لائیو چلے گئے اور لوگ آپ کو دیکھ نہیں رہے لیکن آپ پیسے کما رہے ہیں. سو اس کی ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو کم از کم 1000 سبسکرائبرز چاہیے, جینوئن سبسکرائبرز چاہیے, اور ان سب نے
یا ایون سبسکرائبرس نہ بھی ہوں تو کم از کم 4000 واچ آورز ہونے چاہیے, یعنی کہ 4000 گھنٹے کا کانٹینٹ جو ہے آپ کے چینل پہ دیکھا گیا ہو. اور بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ کانٹینٹ جو ہے وہ آپ کا اپنا ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کسی اور کا کانٹینٹ اٹھایا اور اپنے چینل کے اوپر ڈال دیا, کیونکہ یوٹیوب جو ہے دیز پلیٹفارمز وے اہیڈ آف جو ہم سمجھ بھی سکتے ہیں. تو آپ کو فوراً 10 سیکنڈ کے اندر اسٹرائک آ جائے گی کہ آپ نے کسی اور کا کانٹینٹ ہے, اور 3 ایسی اسٹرائکس آئیں گی آپ کا چینل بند ہو جائے گا. سو اس سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں, بہت لوگ کما رہے ہیں. پاکستان میں بہت سارے فری لانس جو ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹرز ہیں وہ یہی کر کے پیسے کما رہے ہیں, اینڈ دے آر ارننگ اے لاٹ. اور یہ میں بات کر رہی ہوں 0.5 ملین ٹو 1 ملین ایٹ لیسٹ, اتنے آپ پیسے کما سکتے ہیں اگر آپ اچھا کانٹینٹ بنائیں. That's a big figure, yeah. آپ لوگوں نے جیسے دیکھا کہ انہوں نے بتایا کہ یوٹیوب سے پیسے کمانا از ناٹ کہ آپ لوگوں کو کوئی بہت بڑا پروڈکشن ہاؤس چاہیے, آپ لوگوں کو کوئی بہت بڑا اسٹوڈیو چاہیے یا کوئی اکوپمنٹس چاہیے. آپ موبائل کے تھرو بھی کر سکتے ہیں, لیکن کانٹینٹ ہونا چاہیے جو کہ لوگوں کو پسند ہے, جو لوگ دیکھنے والے ہوں, جن کو کانٹینٹ پسند کریں جو لوگ. ابھی ہم لے رہے ہیں ایک شارٹ بریک. بریک کے بعد آ کے ہم کچھ مزید چیزوں کے اوپر ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ یوٹیوب سے پیسے کیسے کمائے جا سکتے ہیں, کانٹینٹ کیا یوز کیا جائے. اب ہم آگے موو کرتے ہیں, اور آگے آپ سے میرا سوال ہے کہ فیس بک کے اوپر ویڈیو ایک وائرل ہو جاتی ہے, یہ نہیں پتہ لگتا لوگوں کو کہ یہ ویڈیو 2 سال پرانی ہے, 3 سال پرانی ہے, اور وہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد لوگ اس کو اسپریڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ واقعہ ہو گیا, اور وہ پھر وہی مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہوتی ہے. وہ مس انفارمیشن ہماری کنٹری کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے, ہمارے روزمرہ کے معاملات کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے. اس چیز کو کیسے اوائڈ کیا جائے, اس چیز کو کیسے لوگ سمجھیں کہ یہ پرانی ہے, نئی ہے, ایڈیٹڈ ہے, فارجڈ ہے یا نہیں. سو فیک نیوز اینڈ مس انفارمیشن, یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ ایون ان پلیٹ فارم کریٹرس کو بھی بڑا تنگ کر رہی ہیں کہ ان کے کنٹرول میں چیز نہیں ہے. ایک چیز بیٹھے بٹھائے کسی کو اپنے موبائل میں پرانی ویڈیو ملی, اس نے جو ہے اس نے کہا یار یہ تو بڑی وائرل ہو سکتی ہے, وداؤٹ آئیڈینٹیفائنگ کہ کب کی ہے, کس کی ہے. کیونکہ سوشل میڈیا ایتھکس جو ہے وہ تو ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتے. ہماری سوسائٹی میں بیسک ایتھکس ایگزسٹ نہیں کرتے. آپ گھر مطلب گاڑی میں بیٹھے ہیں, باہر کچرا پھینکیں گے, اپنے گھر کے باہر کچرا پھینک دیں گے. ہم لوگ بیسک لیول کے اوپر جو ہے اتنے گروم نہیں ہوئے, تو سوشل میڈیا از وے اہیڈ تھنگ. سو بہت ساری ایسی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں کہ جس میں پتہ چلتا ہے جی کہ مطلب کھیتوں میں انڈے اگ رہے ہیں. اب اس کا ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ بھی ہے کہ کسی عام انسان کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ خدا کی قدرت ہوتی ہے, کوئی معجزہ اگر جب تک نہیں ہوتا تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے. تو اس کو شیئر کرنے سے پہلے کم از کم رک جائیں اور یہ سمجھیں کہ یہ کس بندے کے تھرو آ رہا ہے آپ کے پاس. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ بس ایسے مجھے بھیج رہا ہے, شغل کے لیے بھیج رہا ہے, تو دیکھیں, شغل کے لیے دیکھیں اور اس کو وہیں پہ روک دیں, اس سے آگے مت بھیجیں. کیونکہ شغل میں بہت سی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو کہ آپ کی اگین آپ نے کہا کہ نیشنل لیول کے اوپر اٹ از اے تھریٹ ٹو یور نیشنل سیکورٹی ایز ویل. اور بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں پاسٹ میں. بہت دفعہ بتایا گیا جی کہ انڈیا پاکستان جنگ لڑنے چلیں گے, اور وہ کئی اور کے ایسے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ وائرل چلی جاتی ہیں. بہت سے لوگوں کے گھر خراب ہو جاتے ہیں اگر چیزیں ایسی سرکولیٹ کی جاتی ہوتے ہیں. سو اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو یور اون ایتھکس. اس میں فیس بک کچھ نہیں کر سکتا. زیادہ تر لوگ بلیو کرتے ہیں کہ آپ رپورٹ کر دیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت ہی فیک کانٹینٹ ہے یا اس میں آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور یہ غلط بات ہے. آپ فیس بک سے کہیں, آپ اپنے جو کلیگز ہیں جو آپ کے ساتھ فیس بک پہ فرینڈس, آپ ان سے کہیں کہ اس کانٹینٹ کو رپورٹ کر دیا جائے. آپ کچھ حد تک پی ٹی اے کی طرف بھی جا سکتے ہیں, لیکن کیا پاکستان پوری دنیا میں بھی او ٹی ٹی اوور دا انٹرنیٹ تھنگس کی ریگولیشن جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں. سو وی کین ناٹ ایکسپیکٹ دیم کہ جی ایسی کوئی چیز ہوگی تو وہ روک دی جائے گی. الگوریدمس کے اوپر کام ہو رہا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر کام ہو رہا ہے, لیکن اٹ ول ٹیک سم مور ایئرس, پروبیبلی اے ڈیکیڈ, کہ ہم اس چیز کو مینولی کرنے کے بجائے آٹومیٹیکلی اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر لیں. تب تک ہم سب کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے کہ اگر کوئی بھی چیز ہمارے پاس آتی ہے وداؤٹ آئیڈینٹیفائنگ کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے, وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ اٹ یور سیلف, اس کو فارورڈ مت کریں. ایک بندہ رک جائے گا تو وہ پورا چین جو ہے وہ رک سکتا ہے. اچھا, فیس بک کے حوالے سے ہی تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے آپ یہ بتائیں, کیونکہ کافی سارے کیسز ایسے دیکھے گئے کہ ڈیو ٹو فیس بک کچھ چیزیں, کچھ کانٹینٹ ایسا ہوا کہ جس سے کافی ساری
جو ہمارے معاشرے میں فیمیلز ہیں ان کی بھی رسپیکٹ ڈیمیج ہوئی, ان کا مورل اسیسینیشن ہوئی, کریکٹر اسیسینیشن ہوئی, اس چیز سے کیسے بچا جائے؟ فیمیلز کے لیے کیا میسیج ہے کہ وہ اس چیز کو فیس بک, اسپیشلی فیس بک کو, باقی پلیٹ فارمس کی بعد میں ہم اگلے پروگرامس میں بات کریں گے, لیکن فیس بک میں کیسے وہ چیز, اس چیز کو کیسی آپریٹ کریں وہ؟ اچھا, اب اگر ہم ویسے بات کر رہے ہیں, میں ایک جنرل بات کرتے ہیں, اٹس جسٹ ناٹ فار فیمیلس. اگر آپ فیس بک کے اوپر ایز اے پبلک فگر آتے ہیں یا کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر ایز اے پبلک فگر آتے ہیں, یو شوڈ بی اوپن ٹو کرٹیسزم. آپ کسی کو فری میں آئس کریم بھی بیچیں گے نا, لوگوں نے آگے سے ضرور 2-3 نیچے گندی گالیاں لکھنی ہیں, آپ کی کیریکٹر اسیسینیشن کرنی ہے. آپ اسلام کی بات کر رہے ہوں گے تو وہ آپ کے کپڑوں کے اوپر بات کریں گے, وہ آپ ایک اچھی بات کر رہے ہوں گے تو وہ آپ کو فرقہ واریت کی طرف لے جائیں گے کہ ہمارے مسلک میں ایسی بات نہیں ہو رہی. آپ کچھ بھی کریں گے تو دیر از اے سیگمنٹ آف دا سوسائٹی, دیر از اے سرٹن پروپورشن ان ایوری ونس مائنڈ جو کہ اس چیز کو نیگیٹو لے گا. تو اگر کوئی چیز ایسی ہے اینڈ یو ہیو دا کریج ٹو فیس اٹ, تو آپ آئیں فیس بک کے اوپر. ادروائز کوئی آپ کو فورس نہیں کر رہا کہ آپ جو ہے وہ ضروری ہے آپ کے لیے فیس بک کے اوپر آنا, اپنی آئیڈینٹی کو شو کرنا یا اپنی چیزیں جو ہے وہ کرنا. دیر از آلویز این آپشن آف بینگ اے پرائیویٹ پرسن اینڈ اے پبلک پرسن. فیس بک آپ کو بالکل الاؤ کرتا ہے کہ میں صرف اپنی فیملی ممبرس کو یہ چیز دکھانا چاہتی ہوں جو کہ میری فیملی میں لوگ ہیں جن کو میں نے فیس بک کے اوپر ایڈ کیا ہوا ہے. آپ اپنی ریچ کو ریسٹرکٹ رکھ سکتا ہے. یہ ایک کوئی ایسا نہیں کہ جی ونس اٹس آن سوشل میڈیا یا فیس بک کے اوپر گئی تو وہ وائرل ہو جاتے ہیں. اب تو فیس بک نے اتنی ترقی کر لیا, مطلب اتنی امپروومنٹس آ چکی ہے کہ اگر میری پکچر کوئی اور آپ لگاتے ہیں, آئی ایم ناٹ ایڈڈ ان یور فرینڈ لسٹ, مجھے ایک نوٹیفیکیشن ملے گا کہ دی الگورتھمز آئیڈینٹیفائڈ کہ آپ کی پکچر جو ہے وہ کہیں پہ اپلوڈ ہوئی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ٹیگ کرنا چاہتی ہیں تو آپ کر لیں, اگر نہیں کرنا چاہتی تو آپ رپورٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ایگزسٹ کرتے ہیں. ہراسمنٹ, سیکشل, اس طرح کے آپ کے اوپر اسالٹ, اس سب چیزوں کے لیے آئی تھنک فیمیلس کو کیا مرد بھی نہیں بچ سکتے. سوشل میڈیا کے اوپر کیا بوڑھے کیا بچے کو کیا آپ کہہ رہے ہیں جینڈر اسپیسیفک کی بات کی جائے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. آپ نہیں اس کو کر سکتے, بٹ ایز لانگ ایز یو بلیو کہ جیسا میں اپنا کانٹینٹ بناتی ہوں, مائی کانٹینٹ از آئی ٹرائی ٹو کیپ اٹ ویری میچور اینڈ ڈیسنٹ. مجھے پتا ہے کہ کلک بیٹس مجھے نہیں مل سکتی کیونکہ میں جو بات کرتی ہوں وہ تھوڑے سے ایک میچور سیگمنٹ کے لیے, جو لوگ سمجھیں میرے اپنے ایک اسپیسیفک سرکل کے لیے ہوتی ہے یا پالیسی میکرس کے لیے ہوتی ہے یا ایک اوور آل پازیٹیو امپریشن دینا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. مجھے اتنے ویوز نہیں ملتے, لیکن کبھی بھی میں ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا چاہتی کہ میں بیٹھ کے کوئی ٹک ٹاک بنا لوں, ساتھ میں ڈانس ویڈیوز لگاؤں کہ مجھے ویوز مل جائیں. تو اٹ آل کمز ٹو یور اون سیلف ایز ویل کہ آپ کوئی ایسی چیز کرے ہی نا کہ لوگ آگے سے بات کریں, لیکن لوگوں کا کام ہے بات کرنا, وہ کریں گے ڈیفینیٹلی. کچھ تو لوگ کہیں گے, لوگوں کا کام ہے کہنا. اچھا, اب لاسٹ کچھ منٹس ہمارے پاس ہیں, اس میں آپ یہ بتائیں آپ کو کیسے موٹیویشن ملی ڈیجیٹل میڈیا کی طرف آنے کی, اور آپ نے اس فیلڈ میں قدم رکھ کے آپ کو کیا چیلنجز ہوئے, اور کیا یہ لوگوں کو یہ فیلڈ جوائن کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے؟ آپ اپنا ایکسپیرینس ذرا شیئر کریں. دس از اے ویری انٹرسٹنگ کوسچن آئی مسٹ سے. میں کیسے آئی, اٹ وازنٹ بائی اینی چانس, مطلب کہ میں نے میڈیا سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا. آئی واز ہیڈنگ ان ٹو سم تھنگ نیو. میں بائی کوالیفیکیشن آئی ایم اے نینو سائنٹسٹ, لیکن مینجمنٹ واز سم تھنگ دیٹ آئی وانٹڈ ٹو ڈو, اور اس لیے میں نے پروجیکٹ مینجمنٹ بھی کی. اس کا سائنس کا اسکوپ پاکستان میں اتنا نہیں تھا. So we have a digital media scientist sitting with us. ہاں, اب آئی بلیو کہ ڈیجیٹل میڈیا سے لوگ جو ہیں وہ ڈیٹا سائنس کی طرف چلے جائیں تو بہت بے تحاشا جابس ہیں, اس کے اوپر بھی میں ابھی بات کرتی ہوں. سو میڈیا میں آنا ایک اتفاق سے ہوا. میں بیسیکلی ایک میڈیا ہاؤس کو کی آپریشنس کو جو ہے وہ رن کر رہی تھی, اینڈ مائی پیرنٹس, مائی مدر آلویز وانٹیڈ می ٹو بیکم اے جرنلسٹ. ان کو سنا بچہ بڑی پسند تھی, تو وہ جب بھی اسکرین پہ آ رہی تھی کہتی تھی آئی وانٹ یو ٹو ریڈ نیوز لائک ہاؤ شی ڈز, اور میرے فادر کو بھی پسند تھا. لیکن میں کبھی اس لیے نہیں آئی کیونکہ میں بہت گھبراتی تھی سوشل میڈیا سے. آئی واز ناٹ ریڈی ٹو فیس دی کرٹیسزم. لیکن میرے کچھ مینٹورس تھے, انہوں نے کہا کہ آئی تھنک دس از دا ٹائم یو شوڈ کم آن اسکرین, اور اس سے آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا. اور اتفاق سے یہ ہوا کہ وین آئی واز ورکنگ ان دیٹ آرگنائزیشن, میں سارے منسٹرز ان سب لوگوں سے, اچھے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر سے ملتی رہتی تھی, لیکن کبھی بھی وہ آپ کو ایک آئیڈینٹی نہیں ملتی, وہ ایک ریکگنیشن نہیں مل رہی تھی. بٹ آئی جسٹ گاٹ لکی. میں نے جب ایک نئی آرگنائزیشن جوائن کی تو مائی سی او واز لائک کہ would you like to interview Imran Khan? He was also the Prime Minister then, and I was like, why not? So that was the time when I realized کہ جب ہماری گورنمنٹ جو ہے یوٹیوبرز اور ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کو اتنی عزت دے رہی ہے, تو اس کے بہت سے ایک جو ہے نا ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا. تو اب ہمیں ہر ادارہ, ہر منسٹری بڑی عزت دیتا ہے, اینڈ آئی سین دیٹ. اور اب میں نے یہی ایک پروسیس کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا, اور اس میں
में मैं खुद भी आ चुकी हूँ इसमें. I would say I am a digital journalist now. I prefer to be called कि मैं journalist नहीं हूँ, मैं एक digital journalist हूँ, क्योंकि मेरी एक जो approach है journalism की, that's completely for the digital platform. तो probably electronic के ऊपर ना चले, क्योंकि 1 घंटा वाकई बात करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम तो social media पे बैठते हैं तो 5-7 मिनट के अंदर हमारी बात ही खत्म हो जाती है. Obviously it was by luck, but when I joined and I have seen the kind of growth in the digital media in Pakistan, it's huge, it's enormous. और जो लोग there has been a certain decline in the jobs which are available for the electronic media. We have to accept it. It's a white elephant. हर कोई पैसे से नहीं कमा सकता, और दिन ब दिन क्योंकि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रही है तो हमारी ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट उतनी ही कम होती जा रही है. So it's less of a manual work now, but more of a technical. तो अगर आप टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड हैं, आपको पता है कि MCR PCR कैसे कंट्रोल हो रहा है, और आपके पास एक अच्छी मशीन है, तो 1 से 2 बंदे भी इसको मैनेज कर सकते हैं. अगर आपको पता है कि इस कैमरे के बजाय अगर हम छोटा सा कैमरा यूज़ करते हैं और उसका रिजल्ट भी इससे ज़्यादा बेहतर है, तो वो एक शिफ्ट आता जा रहा है. तो जितने भी लोग पहले या मास कम्युनिकेशंस या MPhil के जो भी बच्चे थे जो पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रिपोर्टिंग करते थे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सीखते थे, तो अब वो जब भी ग्रेजुएट होते हैं उससे पहले उन सबके अपने चैनल्स बने हुए होते हैं, उनकी अपनी कंपनीज बनी हुई होती हैं, वो इवेंट मैनेजमेंट कवर कर रहे होते हैं, वो अपना कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे थे, क्योंकि इसके लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए. सो दे आर ऑलरेडी वेरी मच एक्सपीरियंस, और उनके पास जो इक्विपमेंट या उनका जो प्लेटफॉर्म है वो बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होता है. और जिस तरह से एक शिफ्ट आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स से डिजिटल का, सो जॉब्स जो हैं वो डिजिटल में ही आपको मिलेंगी. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स ऑलरेडी इन ओवर सैचुरेटेड फील्ड. और मेरी एक पर्सनल राय भी ये है कि जितने भी लोग अज्यूम करते हैं कि पाकिस्तान में जॉब्स नहीं हैं या ओवरऑल मार्केट में जॉब्स नहीं है, इट्स अ रॉन्ग परसेप्शन. आपने अपने आप को इतना मॉडिफाई नहीं किया, आपने अपनी स्किल्स को इतना एनहांस नहीं किया कि आप करंट जॉब मार्केट की रिक्वायरमेंट को मीट कर सकें. एज ऑफ नाउ आई हैव टू हायर 10 पीपल, मतलब दिस इज रियल थिंग. आई वांट टू हायर 10 पीपल. आई नीड 10 एडिटर्स इन माय ऑफिस जिनके पास इतनी स्किल्स हों कि जो एक कंटेंट को समझ सकें, उसको एडिट कर सकें, उसको साथ में अपलोड कर सकें. लेकिन मेरे पास वो लोग नहीं है, बहुत मुश्किल है मिलना, क्योंकि एक जो एडिटर है वो समझेगा उसका काम से एडिटिंग है, वो ये नहीं समझेगा कि ये सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह से चीज़ आनी चाहिए. इस 10 मिनट की कॉन्वर्सेशन से मैंने कौन से 2 मिनट उठाने जो कि एक वायरल जो है कंटेंट बन सकता है. सो स्किल सेट एनहांसमेंट डिजिटल की तरफ एक वैसे रुझान जा रहा है. हमारे घर में लोग जो है वो टीवी नहीं देखते अब इतना ज़्यादा, लेकिन डिजिटल के ऊपर यूट्यूब के ऊपर कंटेंट देखना प्रेफर करते हैं. सो द ट्रेंड इज़ देयर एंड वी नीड टू स्टेप इनटू इट इन ऑर्डर टू बी इन द ग्लोबल. लास्ट क्वेश्चन ये है कि देखें, फॉर एग्जांपल अगर मेरा डिजिटल मीडिया की तरफ रुझान था और मैं बाहर जाना पड़ा मुझे UK टू गेट द डिग्री. अब यहाँ पे आप क्या समझती हैं, पाकिस्तान में क्या डिजिटल मीडिया के ऊपर डिग्रीज का स्कोप जो है वो बहुत कम है, नहीं करवा रहा कोई, तो ये कैसे स्टार्ट होनी चाहिए, और इस चीज़ के बारे में हमें आप क्या गवर्नमेंट साइड पे क्या मैसेज देंगी? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने पिछले साल या उससे पिछले साल तकरीबन मैंने एक इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दी. दैट वाज इन द नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी. इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ द कामयाब जवान प्रोग्राम. सो उसमें उन्होंने डिजिटल जर्नलिज्म या डिजिटल मीडिया का एक पूरा डॉक्यूमेंट्री एंड फिल्म मेकिंग के अंदर एक सब कॉम्पोनेंट रखा है. अच्छा. और जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है. और मैंने जो कहा कि 2-3 सक्सेस स्टोरीज हैं जिसमें उन सारे स्टूडेंट्स ने उसको अंडरस्टैंड किया. उन्होंने कोविड के दौरान ही अपने प्लेटफॉर्म्स बनाए और अब वो उन प्लेटफॉर्म से अर्न कर रहे हैं. सो द स्टोरीज आर देयर. द गवर्नमेंट इज़ वेरी मच इनटू इट. मेरी उस्मान डार साहब से 2-3 दफ़ा इसके ऊपर डिस्कशन भी हुई, तो वो डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इस तरह के एडवांस डिग्रीज के कोर्सेज अब लॉन्च करें, इंस्टेड के वही टेक्निकल वो जो आपके होते हैं ना कि जी किसी ने प्लम्बिंग का कोर्स कर लिया, किसी ने टेक्निकल ट्रेनिंग ले ली. तो अब दुनिया की, जैसे मैंने कहा कि रिक्वायरमेंट्स बदल चुकी हैं. अब दिमाग की गेम है. जिसके पास दिमाग के अंदर क्रिएटिविटी है, जिसको पता है कि इक्विपमेंट को कैसे यूज़ किया जा सकता है. हार्ड वर्क इज लेस एंड स्मार्ट वर्क इज देयर. सो द गवर्नमेंट, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, दे आर ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रैक. आई वांट देम टू बी मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स इट, क्योंकि अभी भी शिफ्ट मुझे अच्छा नहीं लगा कि कल जैसा खान साहब ने अनाउंस किया कि एक स्टाइपेंड दिया जाएगा 30,000 का फॉर दी अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स. आई एम नॉट हैप्पी विद दैट, बिकॉज इट्स अ वेस्ट ऑफ द रिसोर्स. जिन्होंने ग्रेजुएट होने के बाद भी 30,000 नहीं कमाया आजकल की एज में, दे आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग इन फ्यूचर. और आजकल तो बच्चा जो है यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, सोशल मीडिया, कोई भी प्लेटफॉर्म ले लें, उससे डायरेक्ट इनकम नहीं कर रहा तो वो अपने फॉलोअर्स के थ्रू
اسپانسرڈ جو ہے وہ چیزیں کانٹینٹ کریٹ کر سکتا ہے. دے آر ارننگ اے لاٹ. ہمارے پاس بہت ساری سکسیس اسٹوریز ہیں. سو there's always a room for improvement. اگر کسی نے نہیں کیا تو کر لے. گورنمنٹ اور پالیسی میکرز they do understand it, but we need to escalate this whole level of struggle that we need to step into digital now. سو بختاور کی اس ساری چیز کو سم اپ کر کے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ لیس ہارڈ ورک مور اسمارٹ ورک. اگر آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کو یوزفل طریقے سے استعمال کرنا ہے اور ان میں کیا چیلنجز ان کو آئے اور کس طرح سے یہ یہاں تک پہنچی کہ ناؤ شی از ٹریننگ ادر پیپل ایز ویل فار دیٹ, تو آپ لوگ بھی یہ چیز اچیو کر سکتے ہیں. اور ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو آپ لوگ بہت یو کین کنکر دا ورلڈ ایکچولی. تو تھینک یو سو مچ بختاور فار جوائننگ اس ان آور فرسٹ پروگرام. آئی ہوپ کہ ناظرین کو ساری چیزیں سمجھ آئی. اب آگے جا کے ہم باقی پلیٹ فارمس کو بھی ڈسکس کریں گے نیکسٹ پروگرام میں, ٹک ٹاک, اسنیپ چیٹ, باقی چیزیں. تھینک یو فار جوائننگ اس ان آور اسٹوڈیو بختاور. تھینک یو. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اب باقی چیزیں ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اگلے جمعے کو فرائیڈے کو ہمارا پروگرام دیکھنا مت بھولیے گا پاکستان آن لائن. بہت شکریہ. اللہ حافظ.